میر شرافت علی نے مرنے سے پہلے پولیس کو ٹیلی فون کیا تھا، بتایا تھا کہ ایک شخص جس کا نام سکندر بخت ولد وزیر خان ہے اچانک لندن سے آ گیا اور اس نے کوٹھی میں گھس کے بہت ہنگامہ کیا، لاکھوں کے نوادرات کا نقصان کیا۔ اس نے گھر کے 2 ملازموں کو بھی بہت مارا جو شور سن کے جان بچانے آئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا اور اس پر خون سوار تھا۔ اس نے جاتے جاتے قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ میر شرافت علی نے اس اندیشے کا بھی اظہار کیا کہ سکندر بخت گیا نہیں ہے بلکہ ممکن ہے وہ کوٹھی کے آس پاس کہیں چھپا ہوا ہو۔ تھانے سے اسے کہا گیا تھا کہ وہ باضابطہ رپورٹ لکھوا دے تو مزید کارروائی کی جا سکتی ہے، اور شرافت علی نے کہا تھا کہ پہلے وہ ملازمین کے لیے ڈاکٹر کو طلب کرے گا اور پھر موقع ملتے ہی پولیس اسٹیشن آ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور رپورٹ لکھنے والے کا خیال ہے کہ اس نے کچھ چیخنے، چلانے یا کراہنے کی آوازیں سنی تھیں جو غالباً ریسیور کے لٹکے رہ جانے سے سنائی دی ہوں گی۔ رات کے 2:30 بجے سب انسپکٹر خشمت خان گشت سے واپس آیا تو یہ بات اسے بتائی گئی اور وہ 3:30 بجے جائے واردات پر پہنچا تو ایک ملازم کو ہوش آنے لگا تھا، مگر شرافت علی کی لاش خون میں لت پت، شکستہ اور تباہ شدہ سامان کے درمیان پڑی تھی۔ لاش پر خنجر کے 6 زخم تھے اور خنجر دل کے مقام پر پیوست تھا۔ خوش قسمتی سے تھانے کے محرر کو شرافت علی نے یہ بتا دیا تھا کہ تم کہاں مقیم ہو، اور اس نے پتہ نوٹ کر لیا تھا۔ حشمت بیگ اس پتے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ تم چند منٹ پہلے ریلوے اسٹیشن پر جا چکے ہو۔ تم چاہو تو میو ہسپتال جا کے لاش کو دیکھ سکتے ہو۔ بجلی کی طرح میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میں نے شرافت علی کو یہ کب بتایا تھا کہ میں سلامت شاہ کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں؟ جناب والا، میں نے اپنی زبان کی لکنت کو قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لاش کو چھوڑیے، کیا مجھے ایک بات پوچھنے کی اجازت ہے؟ اے ایس پی نے سر ہلایا۔ آئی ڈونٹ مائنڈ۔ میر شرافت علی کا پیغام کس نے وصول کیا تھا اور کتنے بجے؟ میرا لہجہ کمزور تھا مگر ایک غیر متوقع بات نے مجھے نیا اعتماد عطا کر دیا تھا۔ نائٹ ڈیوٹی پر موجود ایک محرر نے، اے ایس پی نے کہا، رات کے 1 بجے قتل غالباً 1 اور 2 بجے کے درمیان ہوا تھا۔ کیا وہ محرر میر شرافت علی کی آواز پہچانتا تھا؟ میں نے کہا، اور اس نے چیخنے کراہنے کی جو آوازیں سنی وہ شرافت علی ہی کی تھیں؟ نان سینس، اے ایس پی نے کہا، کیا اس نے غلط سنا تھا؟ یس سر، اس نے بالکل غلط سنا تھا۔ رات 9 بجے سے پہلے جب میں اس گھر کے اندر داخل ہوا تھا تو میں نے باہر کی دیوار کے اوپر سے آنے والا ٹیلی فون کا تار توڑ دیا تھا۔ میر شرافت علی یہاں سے فون کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا۔ اے ایس پی کی صورت کا تاثر یکلخت بدل گیا۔ وہ کچھ دیر میری صورت کو گھورتا رہا اور کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سب انسپکٹر حشمت کی طرف سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ حشمت خان، کیا ٹیلی فون کی لائن ٹوٹی ہوئی ہے؟ میں چیک کرتا ہوں جناب۔ حشمت خان نے پتلون سنبھالی اور پلٹ کر کہا، حوالدار جا کے دیکھو۔ حوالدار اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ ٹیلی فون کرنے والا میر شرافت علی نہیں تھا سر، میں نے کہا۔ یہ قتل کرنے کے بعد قاتل نے کسی اور جگہ سے فون کیا اور آپ کے محرر کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ شرافت علی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے تو شرافت علی کو نہیں بتایا تھا کہ میں کہاں مقیم ہوں۔ اگر شرافت علی زندہ ہوتا تو ہم تصدیق کر لیتے، اے ایس پی نے طنز اور تمسخر سے کہا۔ ایک آخری سوال جناب، میں نے کہا۔ قتل کی یہ واردات تو 1 بجے کے بعد ہوئی ہے، چشمدید گواہوں کا کیا بیان ہے؟ انہوں نے مجھے کس وقت آتے جاتے دیکھا تھا؟ انہیں وقت کا اندازہ نہیں، اے ایس پی نے کہا۔ وہ تمہارے آنے کی کچھ دیر بعد سو گئے تھے اور پھر شور سے جاگے تھے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ چوکیدار بتا سکتا ہے کہ جب میں گیا تھا تو وہ عشاء کی نماز پڑھ کے ہی آیا تھا، میں نے کہا۔ اس وقت 9 بھی نہیں بجے تھے، اسی نے مجھے سلام بھی کیا تھا۔ 10 منٹ بعد صورتحال خاصی بدل چکی تھی۔ چوکیدار نے تصدیق کر دی تھی کہ میں 9 بجے کے قریب کوٹھی کے گیٹ سے باہر گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بات کرتے بھی دیکھا تھا، لیکن میں اس ٹیکسی میں بیٹھا نہیں تھا۔ سب انسپکٹر کے سوال پر اس نے تسلیم کیا کہ میرے چوری چھپے کوٹھی میں کسی اور سمت سے کود جانے کے امکانات کو بادوس کیاز نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا اعلانیہ گیٹ سے باہر جانا اور ٹیکسی ڈرائیور سے بات کرنا محض ڈرامہ ہو۔ تاہم حوالدار کی رپورٹ نے اے ایس پی کو مزید الجھن میں ڈال دیا۔ ٹیلی فون کی لائن ایک ایسی جگہ سے ٹوٹی تھی کہ تار کا وہ حصہ جو کوٹھی کے اندر لان پر سے اور درختوں میں سے گزرتا تھا اب بھی سلامت نظر آتا تھا۔ اس کو کسی درخت کی شاخ نے گرنے نہیں دیا تھا۔ نسبتاً چھوٹا حصہ دیوار کے باہر پھول کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ میرے نقش قدم دیکھنے والوں کو دیوار کے اوپر تار کی عدم موجودگی کا احساس نہیں ہو سکا تھا، اور چونکہ کسی نے بعد میں ٹیلی فون بھی استعمال نہیں کیا تھا اس لیے اب تک یہ بات کسی کو معلوم نہ تھی۔ اے ایس پی نے اس کے باوجود یقین نہیں کیا کہ ٹیلی فون لائن 9 بجے سے پہلے کٹ چکی تھی۔
اگر میرا گھوم پھر کے دوبارہ کوٹھی میں داخل ہو جانا ممکن تھا تو کیا یہ فرض نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جیسے ہی میر شرافت علی پولیس کو فون کر کے فارغ ہوا میں نے اسے قتل کر دیا اور جاتے جاتے ٹیلی فون کا تار کاٹ گیا۔ قتل تم نے اس وقت کیا جب تم پھر چپکے سے اندر آئے تھے، وہ بولا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ابھی ایک گواہی باقی ہے سر۔ چراغ دین کا ہانسامہ سلامت شاہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ میں کس وقت اس کے کوارٹر میں پہنچا تھا۔ ہم نے کھانا ایک ساتھ کھایا تھا۔ یہ سب تو بعد میں ہوتا رہے گا، اے ایس پی نے کہا۔ فی الحال ہمارے پاس تمہیں گرفتار رکھنے کی معقول وجوہات ہیں۔ گواہوں کے بیانات کے علاوہ خود تمہارے بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ میر شرافت علی کے مر جانے سے تم پورے کاروبار کے مالک بن گئے ہو۔ اگر وہ زندہ رہتا تو تم پارٹنر ہوتے۔ تم خود اعتراف کر چکے ہو کہ تم نے توڑ پھوڑ اور مار پیٹ کی۔ اس کی وجہ کچھ اور ہے جناب۔ میں میر شرافت علی کو سزا دینا چاہتا تھا، میں نے کہا۔ اس نے میرے والد کو بلیک میل کیا تھا اور ان سے وہ سب کچھ چھین لیا گیا تھا جس کے وہ مالک تھے، کار، کوٹھی، 3.5 لاکھ کا منافع۔ اچھا، مگر بلیک میلر تو ہمیشہ مجرم ہوتے ہیں، اے ایس پی نے کہا، خواہ یہ جرم کسی نے دانستہ کیا ہو یا اس سے نادانستگی میں یہ سرزد ہوا ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میر شرافت علی نے تمہارے والد کو کیوں بلیک میل کیا تھا؟ میں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ اور ایسی بہت سی باتیں ابھی مجھے معلوم نہیں جن کا میرے پاس ثبوت تک نہیں ہے۔ جب تفتیش ہوگی تو سب معلوم ہو جائے گا، سب انسپکٹر حشمت خان نے موقع پاتے ہی کہا اور اپنی ایک مونچھ کو بل دیا۔ مجھے اپنا بیان ریکارڈ کروانا ہے، میں نے کہا۔ تفتیش کرنے والے افسر کی حیثیت سے آپ کے لیے یہ بیان بہت اہم ہوگا کیونکہ بہت سے واقعات جن کا تعلق اس واردات کے پس منظر سے ہے میں نے ابھی بیان نہیں کیے۔ آل رائٹ، مگر یہ بیان میں کل ریکارڈ کروں گا، اے ایس پی نے گھڑی پر نگاہ ڈال کے کہا۔ ابھی مجھے ڈی آئی جی صاحب کو رپورٹ دینی ہے اور اخبار والوں کے سوالات کا جواب دینا ہے۔ وہ یقیناً اب تک پہنچ چکے ہوں گے۔ میر شرافت علی مشہور آدمی تھا۔ ایک بار پھر میں یہ پوچھوں گا کہ تم نے میر شرافت علی کو قتل کیا ہے؟ اگر تم اعتراف کر لو گے تو خود بھی پریشانی سے بچو گے اور ہمیں بھی بچا لو گے۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کہا۔ میں اسے سزا دینا چاہتا تھا اور مجھے یہ خیال بارہا آیا تھا کہ اسے قتل کر دوں مگر میں نے اسے بخش دیا تھا۔ یہ کسی اور نے مجھے مجرم بنانے کی سازش کی ہے۔ اعتراف جرم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اے ایس پی جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ میں نے کہا، جناب اے ایس پی صاحب، میرے والدین اور بہن بھائی تو ہیں نہیں، یہاں جو کچھ ہے مسٹر شیروانی ہے اور سلامت شاہ ہے۔ میں چاہتا ہوں ان کو اطلاع دے دی جائے۔ مسٹر شیروانی؟ وہی ڈپٹی سیکرٹری؟ اے ایس پی رک گیا۔ اچھا، کوئی فون نمبر ہے تو سب انسپکٹر حشمت خان کو دے دو۔ وہ چلتے چلتے حشمت خان سے مخاطب ہوا، کل اس سلامت شاہ کو بلا کے اس کا بیان بھی لے لو اور ملزم کو مقتول کی لاش دکھا دو۔ اس کے فنگر پرنٹ وغیرہ فائل میں رکھو، ہو سکتا ہے آلہ قتل کے بارے میں فنگر رپورٹ کل مل جائے۔ سائٹ پلان بالکل مکمل ہونا چاہیے، جائے واردات پر موجود ہر چیز کا بیان تفصیل سے ہو، تصاویر میں فرق نہ آئے۔ وہ 10 منٹ تک تفتیش کے دیگر امور سے متعلق ہدایات دیتا رہا اور پھر باہر نکل گیا۔ جب آدھے گھنٹے بعد میں پولیس کی جیپ میں روانہ ہوا تو گیٹ پر 3 فوٹوگرافرز نے میری تصاویر اتاری۔ میں نے چشم تصور سے اگلے دن کے اخبار کی ایک سنسنی خیز سرخی دیکھی، میر شرافت علی کا قاتل گرفتار کر لیا گیا۔ شرافت علی کا قاتل فرم کے ایک پارٹنر کا بیٹا ہے۔ ریلوے اسٹیشن سے ملزم کی ڈرامائی گرفتاری۔ فرم پر قبضہ کرنے کے لیے مرحوم باپ کے پارٹنر کو قتل کرنے والا ملزم لندن سے آیا تھا۔ چشم تصور سے میں نے اخبار کے ساتھ شائع ہونے والی تصویر دیکھ کر فوزیہ کو چونکتے اور خبر پڑھ کے لاش کی طرح سفید پڑتے دیکھا۔ وہ کسی شرابی کی طرح ڈولتی اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند کر کے وہ بستر پر اوندھی گر گئی اور دوپٹہ منہ میں ٹھونس کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں نے محسن کی ماں کو بھی دیکھا جس نے بیٹی کی حالت میں اس تشویشناک تغیر کو دیکھ کر اخبار اٹھا لیا تھا اور اب پھٹی پھٹی آنکھوں سے قتل کی اس لرزہ خیز واردات کی تفصیلات پڑھ رہی تھی۔ میں نے محسن کے پاپا کا چہرہ بھی دیکھا، وہ سخت متکفر تھے اور سگار لبوں میں دبائے نائٹ گاؤن کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنے اسلام آباد والی کوٹھی کے لان میں کھڑے سوچ رہے تھے کہ اب وہ کیا کریں۔ میں ان دونوں میاں بیوی کے خیالات کا بھی اندازہ کر سکتا تھا۔ کل تک ان کی بیٹی انگلینڈ میں زیر تعلیم ایک انجینئر سے منسوب تھی اور ان کے لیے بڑے فخر کی بات تھی کہ ہونے والا داماد اپنی انجینئرنگ فرم کا مالک ہوگا کیونکہ وہ باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ آج ان کی بیٹی ایک مبینہ قاتل کے منگیتر بن گئی تھی۔ کچھ کہنا یا کرنا قبل از وقت تھا لیکن انہیں دنیا کو بہرحال منہ دکھانا تھا جس میں حاسد زیادہ ہیں اور خیرخواہ کم ہیں، جو خوشی میں دل کی کدورت پر مسکراہٹ کی روشن چھاپ ڈال کے شریک ہوتے ہیں تو دکھ میں دل کی مسرت پر غمزدہ چہرہ سجا کے ہمدردی کرنے آ جاتے ہیں۔ مسٹر شیروانی،
میں نے سنا ہے۔ اوہ آف کورس یہ سب غلط ہوگا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو قانونی معاملات ہیں اور یہاں تو سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ ثابت کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بس ذرا دباؤ پڑنا چاہیے، پیسے کا یا سفارش کا۔ پولیس سب کچھ کر لیتی ہے، گواہ منحرف ہو جاتے ہیں، شہادت بے بنیاد ثابت ہوتی ہے اور بیانات میں تضاد نکل آتا ہے، وکیل اچھا ہونا چاہیے، فوجداری مقدمات میں اچھی شہرت ہو اور سپریم کورٹ تک جا سکے۔ بے شک وہ 1 لاکھ سے کیا کم لے گا، مگر دیکھیے نا، معاملہ آپ کی لڑکی کے مستقبل کا ہے۔ بائی دا وے، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، خدا نہ خواستہ یہ مطلب نہیں تھا میرا۔ میں جانتا ہوں آپ نے اپنی بچی سے اس کی منگنی بغیر دیکھے نہیں کی ہوگی۔ ماشاءاللہ انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گیا ہوا تھا، سنا ہے باپ کسی فیکٹری کا مالک ہے؟ نہیں بھائی، ماں باپ کوئی نہیں؟ پھر تو واقعی آپ کی خوش قسمتی ہے، ورنہ آج کل اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں؟ لڑکی راج کرے گی، ایک طرح سے گھر داماد ہی ہوگا۔ اجی نہیں، میرا یہ خیال نہیں، وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے شیخ صاحب ہیں نا، اجی بڑا ہی کمظرف آدمی ہے، اس نے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا تھا نا، وہی کہتا پھرتا ہے کہ شیروانی صاحب کی تو لاٹری نکل آئی ہے، ہمارے ڈاکٹر بیٹے میں کیا خرابی تھی؟ مگر ایک طرف صنعت کار ہو تو ڈاکٹر کو کون پوچھتا ہے، اور سچ پوچھئے تو شیروانی صاحب یہ سب مقدر کے کھیل ہیں، اس نے اپنے بیٹے کا جہاں رشتہ کیا وہ بھی صنعت کار کی بیٹی ہے، فیصل آباد کے ٹیکسٹائل مل کے مالک ہیں، وہ تو بہت خوش ہوگا۔ آئی سی، یہ مجبوری ہے، مبینہ قاتل آپ کے مرحوم دوست کا بیٹا ہے اور بچپن کی منگنی ہے، اور یہ سب لوگ جو ایک ہی قبیل کے کمظرف اور تنگ نظر لوگ ہیں، بے خبر لوگ اور متعصب اور پست ذہنیت رکھنے والے لوگ جو رشتوں کو دولت کے پیمانے پر پرکھتے آئے ہیں، ظاہر کو باطن سے چھپائے رکھنے والے یہ ریاکار اور منافق لوگ جو اخلاق کے دوہرے معیار پر یقین رکھتے ہیں، ایک وہ جو ان کی اپنی زندگی کے لیے ہے، دوسرا وہ جس پر باقی سب کو پورا اترنا چاہیے۔ ان کو بھلا کیا معلوم کہ محبت ہمارے معصوم جذبوں کی زمین سے پھوٹنے والی کونپل تھی جسے ہم نے برسوں زمانے کی ہوا سے بچا کے رکھا اور اس کی آبرو کو حاصل زندگی جانا۔ یہ ننھا منا پودا ہمارے خلوص کی اجلی دھوپ میں پروان چڑھا، اسے ہمارے ارمانوں کی برکھا نے سینچا اور ہم نے اس کے گرد خوابوں کا وہ حصار قائم رکھا جس سے ہمیں زندگی کی آخری سانس کی رفاقت تک ہر لمحے سے ایک پرمسرت، پرسکون اور پر امید مستقبل کی عمارت اٹھانی تھی، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پھر ان کے بچوں کے لیے۔ 2 بچپن کے دوستوں نے یہ منگنی طے کرتے وقت سوچا ہوگا کہ وہ دوستی کے رشتے کو ایک انشورنس پالیسی دے رہے ہیں جو 15-20 سال بعد ان کی خوشیوں کو دوچند کر دے گی، لیکن انہوں نے اس جذباتی فیصلے کے منفی پہلوؤں پر بھی غور کیا ہوگا۔ آنے والے دن کا کیا بھروسہ، لڑکا نالائق نکلے، لڑکی نافرمان ہو، دونوں اس صدی کی پیداوار ہیں، 1 صدی پہلے کے وقیانوسی طریقے پر ہونے والی منگنی کو تسلیم نہ کریں۔ آخر کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے ہمیں؟ ہم کوئی بھیڑ بکریاں تھے کہ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر یہ سودا کر لیا؟ آپ اپنی دوستی کو اپنی ذات تک محدود رکھتے اور اپنے جذبات پر دوسروں کی زندگی قربان نہ کرتے تو اچھا تھا۔ یہ سب باتیں اس دور میں بعدالامکان نہ تھیں، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ جذبات کے رشتوں کا وہ تعلق جو چھوٹی سی فوزیہ کے ساتھ تھا، عہد شباب میں محبت کا وہ لازواں خزانہ بن گیا تھا جسے میں اپنی خوش بختی کا انعام سمجھتا تھا۔ وہ ننھی منی کونپل اب ایک تناور درخت تھی جسے بڑے سے بڑا طوفان نہیں جھکا سکتا تھا۔ اس محبت نے مخالفت اور محاسمت کے اتنے صبر آزما دور دیکھے تھے کہ اب ہر آزمائش بے معنی تھی، لیکن شیروانی صاحب جو اعلیٰ افسر ہیں، عزت دار ہیں اور زمانے کے نشیب و فراز دیکھ چکے ہیں، کیا وہ اس آزمائش میں پورے اتریں گے؟ اب تک انہیں اپنے فیصلے پر ناز تھا، اپنی قوت فیصلے پر غرور تھا اور اپنی دور اندیشی کا ذکر وہ یوں کرتے تھے جیسے انہیں غیب کا علم ہو۔ ان کی بیوی کو اس سے بڑی مایوسی ہوئی تھی کیونکہ ان کے بھائی کا لڑکا تھا جو پروفیسر تھا، قسم کھا چکا تھا کہ اس کی شادی فوزیہ سے نہ ہوئی تو وہ تمام عمر شادی نہیں کرے گا، اور اس شادی کا کوئی امکان اس لیے نہ تھا کہ میں اور فوزیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ہمارے والد ایک دوسرے کے تمام عمر کے رفیق تھے، فوزیہ کو مجھ سے بہتر شوہر اور مجھے فوزیہ سے بہتر شریک حیات نہیں مل سکتی تھی۔ اگر میں کسی طرح بھی معیار پر پورا نہ اترتا، بالفرض محال میں اعلیٰ تعلیم یافتہ، دولت مند، اکلوتا لڑکا اور دنیا کے نقطۂ نظر سے ہینڈسم اور سمارٹ نہ ہوتا، تو کسی ایک حامی پر بھی مجھے وہ مسترد کر کے فوزیہ کا ہاتھ اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے ایاز کے ہاتھ میں دینا پسند کرتی، جس کو فوزیہ سے محبت بھی تھی۔ بس وہ تنخواہ دار کم آمدنی والا شخص تھا، مگر یہ حامی ایسی نہ تھی کہ قابل درگزر نہ ہو۔
پروفیسر کی تنخواہ معقول ہوتی ہے اور تنخواہ دار تو شیروانی صاحب بھی تھے، بلکہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ درجہ دوم کے اکاؤنٹ آفیسر تھے۔ میرے لیے ایک لمحہ فکر یہ شیروانی صاحب کی بیگم کا خیال تھا کہ آپ وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گی، شیروانی صاحب کو قائل نہیں کر سکیں گی کہ چھوڑو بچپن کی منگنی کا احکامانہ خیال، اس کو تو پھانسی ہونی ہی ہے، ہماری بیٹی کیوں سولی چڑھے، کل پرسوں تک 2 بول پڑھاؤ اور رخصتی کرو۔ غضب خدا کا، پہلے ولایت جا کے بیٹھ گیا، اب آیا تو قتل کے الزام میں پکڑا گیا، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ یہ مقدمہ نہ جانے کتنے سال چلے اور انجام پھانسی نہ ہو، عمر قید تو ہوگا، کیا اس وقت تک فوزیہ بیٹھی رہے گی؟ آج تو ایاز بھی کہتا ہے کہ عمر بھر شادی نہیں کروں گا، مگر آدمی کے جذبات ہمیشہ ایک نہیں رہتے۔ سال 2 سال بعد وہ بھول گیا یہ بات اور اس نے فوزیہ کا خیال چھوڑ دیا تو رشتہ نہیں ملے گا، سب کہیں گے لڑکی منحوس ہے، شادی سے پہلے ہی منگیتر کو پھانسی لگوا دی، جس گھر پر اپنا نحس سایہ ڈالے گی وہاں قبرستان بنا دے گی۔ عورتوں کی زبان اور عورتوں کی منطق اور ان کی باتیں، کیا شیروانی صاحب ان دلائل کا مقابلہ کر لیں گے؟ مصلحت کے تقاضوں کو جذباتی رشتے پر قربان کر دیں گے؟ حقیقت سے نظریں چرا کے ایک موہوم سی امید کا دامن تھامے بیٹھے رہیں گے؟ زمانے کی ہر زہ سرائی اور انگشت نمائی سے خوفزدہ نہیں ہوں گے؟ میں نے محسوس کیا کہ زمین میرے قدموں نیچے ایک خلا میں تبدیل ہو گئی ہے اور میں اس سنسان، تاریک اور لامحدود خلا میں گرتا جا رہا ہوں۔ میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں اور میری مدد کی پکار بے صدا ہو گئی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ تھانے جاتے ہوئے میں اپنے انجام کے بارے میں نہیں، اپنی محبت کے انجام کے بارے میں سوچ سوچ کر خوفزدہ ہو رہا تھا۔ ہم تھانے پہنچے تو سب انسپکٹر حشمت خان کے رویے میں ایک خوشگوار تبدیلی رونما ہوئی، جس کا اثر دوسروں کے رویے پر بھی پڑا۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ میر شرافت علی کے گھر میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، تھانے میں اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا تھا۔ تھانہ چودھری حشمت خان کی سلطنت تھی، جہاں اس کا حکم قانون تھا، اور تھانے میں آنے والے خراج گزار رعیت تھے، جو اس کی طاقت اور دبدبے کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ میر شرافت علی کے گھر میں ایک افسر اعلیٰ کے سامنے وہ مکمل طور پر با اختیار نہ تھا، مگر اس کے باوجود حشمت نے مجھ پر 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ مجھے امید تھی کہ اپنی تمام سرکشی، گستاخی اور ہوش فہمی کی اصل سزا مجھے تھانے کی حدود کے اندر اور قانون کی دسترس سے باہر ہو جانے کے بعد ملے گی، لیکن گاڑی رکنے کے بعد تھانے دار نے قطعی بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اپنے حوالدار صاحب ذرا ان کو ادھر لاؤ۔ کیا نام ہے ان کا؟ اپنے سکندر صاحب کو، اور سیدھا چلتا ہوا چک اٹھا کے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ حوالدار نے زنجیر کھینچ کر مجھے تصورات کی اور غیر موجود اندیشوں کی دنیا سے حقائق کی زمین پر اتار لیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گاڑی سے نکلا تو مجھے تھانے کی آسیب زدہ، ہیبت ناک اور خستہ حال عمارت نظر آئی۔ پولیس اسٹیشن میں نے لندن میں بھی دیکھے تھے، جہاں لوگ مدد کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ آتے تھے، یہ سوچ کے قدم نہیں رکھتے تھے کہ دیکھو اب نکلنا کب ہو، کیسے ہو، اور الٹے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ وہاں بچے آتے تھے کہ آفیسر میری گیند جھاڑیوں میں گم ہو گئی ہے اور میرا ہاتھ اوپر تک نہیں پہنچتا، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ عام گھریلو عورتیں آتی تھیں کہ آفیسر مجھے اچانک جانا پڑ رہا ہے، میری عدم موجودگی میں ڈرائی کلینر کپڑے لائے گا، وہ لے کر رکھ لینا، میں واپسی میں لے لوں گی، رات کو مجھے 1 ہفتے کے لیے باہر جانا ہے۔ ان سب باتوں کا تصور یہاں کتنا افسانوی اور مبالغہ آمیز لگتا تھا۔ تھانے کی سیڑھیوں کے پاس ایک کانسٹیبل دکیانوسی رائفل کے سہارے کھڑا تھا، اس نے مجھے قطعی لفٹ نہیں دی۔ برآمدے میں دائیں جانب بیٹھے ہوئے محرر اور ایک ASI نے 2 زیر حراست قیدیوں کو مرغا بنا رکھا تھا اور ان کے پھٹے ہوئے کپڑے اور پریشان بال گواہی دیتے تھے کہ ان سے تفتیش کی گئی ہے۔ بینچ پر بیٹھے ہوئے 3 افراد نے، جو خود بھی سہمے ہوئے تھے اور شکایت کنندہ معلوم ہوتے تھے، مجھے قابل رحم نظروں سے دیکھا۔ یہی لوگ جو عام زندگی میں ہر چور، ڈاکو اور بدماش کے دشمن تھے، تھانے میں ان کی حالت دیکھتے تھے تو ان پر ترس کھاتے تھے اور ان کے ہمدرد بن جاتے تھے۔ حوالات کی سلاخوں کے پیچھے 2 افراد گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے، ایک مزے سے سگریٹ پی رہا تھا اور دوسرا فرش پر یوں پڑا تھا جیسے مر چکا ہو۔ بہت جلد مجھے بھی انہی کے درمیان پہنچنا تھا اور آج کی رات اپنے پریشان کن خیالات کی رفاقت میں بسر کرنی تھی۔ حوالدار نے چیخ اٹھائی اور میرے ساتھ اندر قدم رکھا۔ نیم تاریک کمرے میں ایک گدی سی میز کی دوسری طرف سب انسپکٹر کا بھاری بھرکم موجود ایک چرچراتی کرسی میں پھنس چکا تھا۔ حوالدار نے سامنے کی 2 کرسیوں میں سے ایک اپنے لیے منتخب کی اور دوسری پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تسلی سے بیٹھو اپنے سکندر صاحب۔ حشمت خان نے ٹوپی اتار کر میز پر رکھی۔ اب تھانے تو پہنچ ہی گئے ہیں، ہوتی رہے گی تفتیش بھی۔ یہ بتاؤ کچھ کھایا پیا ہے؟ صبح سے یہ وقت ہو گیا۔ ہاں جی، دھکے کھائے ہیں، خاصی مار کھائی ہے اور گالیاں کھائی ہیں، میں نے تلخی سے کہا۔
اور بھی مقدر میں جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ میں اتنا کن ذہن نہیں ہوں کہ ان کی بات نہ سمجھ پاتا۔ بالفاظ دیگر اس کا یہ مطلب نکلتا تھا کہ بتاؤ کیا کھلا پلا رہے ہو؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں سکندر صاحب، حشمت خان نے برا مانے بغیر کہا۔ اپنے افسر اعلیٰ کے سامنے ہم بھی مجبور ہوتے ہیں، ورنہ ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ کسی شریف آدمی کی بے عزتی خراب کریں۔ اب اپنے حوالدار صاحب، یہ جو اپنے ASP صاحب ہیں نا، کتنے سخت آدمی ہیں، اونچی بات بھی نہیں سنتے۔ کیا کہا تھا آخر انہوں نے؟ کوئی گالی تو نہیں دی تھی، مگر ان کا پارا چڑھ گیا۔ ہم تو اشارہ سمجھتے ہیں ان کی نظر کا، ماتحت جو ہوئے۔ ہاں چودھری صاحب، نوکری تو کرنی ہے جی، بیوی بچوں کی خاطر۔ حوالدار نے ایک سرد آہ بھری۔ چلو جی مٹی پاؤ، اپنے سکندر صاحب کے لیے چائے وائے کا انتظام کرو۔ بھائی یہ بڑے آدمی ہیں، ولایت سے آئے ہیں، اور بیچارے یہاں آتے ہی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ تھانے دار کا لہجہ ناقابل یقین حد تک دوستانہ ہو گیا تھا، اور میں اس کا سبب سمجھ رہا تھا۔ کیا نام بتایا تھا جی آپ نے؟ کون سی کمپنی کے مالک ہیں آپ؟ میر وزیر اینڈ کمپنی۔ لیتھ مشین، ہینڈ پریس اور ڈرل مشین وغیرہ کا کارخانہ ہے۔ میں نے اپنے لہجے میں وقار پیدا کیا۔ اچھا، اس نے یوں سر ہلایا جیسے سمجھ گیا ہو۔ اپنے حوالدار صاحب، اور یار ان کے ہاتھ تو کھول دو، یہ کیا نس چلے ہیں؟ بات صرف اعتبار کی نہیں تھی، میں نس کے یعنی بھاگ کے جا ہی نہیں سکتا تھا۔ میری راہ میں متعدد رکاوٹیں تھیں۔ خود حشمت خان کے پاس ریوالور تھا جسے وہ ضرورت پڑنے پر بلا تردد استعمال کر سکتا تھا، اور ایک سپاہی باہر بھی مسلح کھڑا تھا۔ حشمت خان نے ایک قاتل کو فرار کے مواقع فراہم کر کے معطل ہونے کا خطرہ نہیں مول لیا تھا۔ اس نے حفاظتی انتظامات کو کافی سمجھتے ہوئے مجھے یہ رعایت اس لیے دی تھی کہ اب مجھ سے سودا کیا جا سکتا تھا۔ تھانے میں کوئی تکلیف اٹھائے بغیر زیر تفتیش رہنے کا معاوضہ وصول کیا جا سکتا تھا، اور بہتر رویے کی قیمت مانگی جا سکتی تھی۔ ان کے نقطۂ نظر سے میں موٹی آسامی تھا، سونے کا انڈا دینے والی مرغی۔ چنانچہ وہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی والے مقولے پر عمل پیرا تھا۔ 1 گھنٹے بعد میں ہوٹل سے بہترین کھانا منگوا کے کھا چکا تھا اور کھلا چکا تھا، جو حوالدار سائیکل پر جا کے لایا تھا، اور اس قدر واہیات تھا کہ اسیری کی مجبوری نہ ہوتی تو میں بھوکا رہنے کو ترجیح دیتا، مگر میں نے سوچا کہ دوبارہ نہ جانے کب موقع ملے، زندہ تو رہنا ہی ہے اور تفتیش کا سامنا بھی کرنا ہے، ذہن کے ساتھ جسم کی توانائی بھی برقرار رہنی چاہیے۔